The Prophet's wife Khadija radiallahu ta'ala anha was not only a businesswoman but also a successful one at that time. The Prophet's wife Aisha radiallahu ta'ala anha is widely renowned to have been authority of hadith, who related a large number of hadiths. From amongst the many activities that Muslim women cannot be educated or work, from amongst the Muslim women is engaging in one of the most important is her right to enjoy the good and forbid evil and discuss the affairs of the Ummah. Muslim women engaging in politics is not a new phenomena, and early examples of this is at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the pledge of Aqaba. There are 62 men and also 2 women involved. A recent publication of Zainab al-Ghazali's book shows her commitment to the responsibility of carrying the dawah for Islam and working to revive Islam. Muslim women are part of society, hence they have a key role to play in the development. In Islam, a woman is seen as an honor and an invaluable part of Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 71, the believers, men and women, are protectors. One of another, they enjoin what is just and forbid what is evil. They observe regular prayers, pay zakat, obey Allah and His Messenger. Muslim women must undertake this duty as seriously and with as much enthusiasm as she undertakes the other duties ordained by Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to end my talk with the words of the glorious Quran, Surah Nisa, chapter number 4, verse number 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. If any do deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter heaven, and not the least injustice will be done to them. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیرہ الشفا. آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری مقررہ کی جانب جو ہے محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ. محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ جامعۃ الصالحات سے فاضلہ ہیں اور 1981 سے ہائر سیکشن کی ٹیچر ہیں اور حدیث، فقہ اور عربی ادب ان کے خصوصی سبجیکٹس ہیں. دین کے لیے جذبہ رکھنے والی محترمہ سلمہ صاحبہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے دعوت و تبلیغ میں ہمہ وقت ایکٹیو ہیں. آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. محترمہ پرنسپل صاحبہ، قابل تعریف معلمات اور معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد یہاں کے منتظمین اور اراکین کی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں مجھے ایک اہم موقع پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا. اس وقت کا بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. معزز خواتین، دور حاضر میں جب کہ ہر طرف اسلام پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے تشخص پر باطل کی یلغار ہے، ہر طرف سے اس کو ملیامیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایسے دور میں
ہم خواتین کی ذمہ داریاں انتہائی اہم ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا تو اور ہم برائی کے گڈھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہماری بہن نے اس موضوع پر دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت پر بہت ہی مؤثر گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ ان گفتگو کے بعد تو جی نہیں چاہتا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، ہم ضروری ہے کہ کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم دنیا والوں کو اس کے دین کی طرف بلائیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ خدا کے اس کائنات میں، خدا کی اس دنیا میں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ متعدد آیات کی روشنی میں ہماری بہن نے آپ کو مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے بارے میں روشناس کرایا کہ یہ سمجھنا انتہائی غلط ہے کہ دین کی اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں صرف مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا نہیں۔ عورتیں دراصل مردوں کا ضمیمہ نہیں ہیں۔ ہر عورت سے، ہر شخص سے اس کی اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا کہہ کر کوئی نہیں چھوٹ سکتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے مردوں سے پوچھو، وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی ہٹ نہیں سکتا ہے۔ تو ان حالات میں جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے، اور اس کو اپنے سوچتے ہوئے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی دو معزز خواتین سے فرمایا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں، کہ تم دونوں اپنے دین کی فکر کرو، میرا جو معاملہ ہے وہ وہاں تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان چہیتی بیٹی اور پھوپھی سے اس طرح کی بات فرمائی تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے وہاں کی جواب دہی سے اپنے مردوں سے کرا سکتے ہیں اور خود کو بر ذمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے، اس پر پورا کا پورا واجب الاطاعت ہے۔ پورے دین کو پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اختیاری ہو ہمارے لیے کہ ہم اس کے بعض حصے کو تو مانیں اور بعض حصہ جو ہمارے مطلب کا نہ ہو اس کو ترک کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اپنے کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو ترک کرتے ہو؟ تو یہ دین اختیاری نہیں ہے کہ چند چیزیں، چند عبودیت مراسم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کے بعد ہم بری الذمہ ہو گئے، اس کے بعد ہماری کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات ہم تک بھیجی ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ہماری پوری شعبہ زندگی سے بات کرتا ہے، پوری
शोबे ज़िंदगी उस पर मुहित है, सिर्फ चंद बातें ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह नहल आयत नंबर 97, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातुन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अज्र बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है तो हम इस दुनिया में उसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ज़रूर ऐसे लोगों का के अच्छे कामों का अजर दिया जाएगा। ये दावत जो हमें देनी और उसके मुक्तज़ियात पर हमें ख़ुद अमल करना है, ये दो तरह से। इसका तरीक़ा इनफरादी भी है, यानी फ़र्दन फ़र्दन लोगों को दीन की दावत देना, और ये भी है कि इज्तिमाई तौर से एक छोटे या बड़े मुनज़्ज़म ग्रोह के ज़रिए, तहरीक के ज़रिए लोगों को दीन की बातें पहुँचाएँ। इनफरादी तौर पर दावत देना ये भी कार खैर में शुमार होगा और ये निस्बतन आसान भी है, इसलिए कि इस तरह से लोगों की सलाहियतों का अंदाज़ा हमें हो सकता है और उनके लिहाज से हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इनफरादी दावत ख़ुद इसकी इब्तदा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से की और आपने ख़ुद हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनफ़्स नफ़ीस दावत पहुँचाई थी। और आपके दावत के बाद फिर इस ज़िम्मेदारी को आपके सहाबा के साथ साथ आपकी सहाबियात ने इस फ़रीज़े की अंजामदही की थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे शुरैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो एक सहाबिया है, उनके दिल में जब इस्लाम उतर गया, जब इस्लाम दाखिल हो गया, तो उस वक्त वो मक्के में रिहाइश पज़ीर थी और उन्होंने मक्के में की ख़वातीन को राज़दाराना तौर पर दीन की दावत देनी शुरू कर दी, इसलिए कि अभी दावत आम नहीं हुई थी। तो राज़दाराना तौर पर वो दीन की दावत देने लगी। इसी तरीक़े से बैत अक़बा में जो रात की तारीकी में हुई थी, वो भी राज़दाराना तौर से हुई थी, उसमें भी सहाबियात का अहम रोल है। उनमें जो सहाबियात शरीक थीं, उनमें एक हज़रत नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी उम्मे मनिया अस्मा बिन्त अन्हा और दूसरी उम्मे मनिया अस्मा बिन्त अम्र अस्सलमी जो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा थीं। इसी तरह से हज़रत रुक़य्या बिन्त सैफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ, जिनकी उम्र 100 साल थी, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया मीटिंग करके आपके कत्ल की साजिश की है, तो उन्होंने इस राज को फाश किया और जाकर इस राज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वो एक ख़ातून ही थी और उसके बाद आपने हिजरत फरमाई और उस हिजरत के मौके पर आप काफिरों से छुपकर यहाँ से मदीने तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने गारे सौर में क़याम किया। वहाँ आप अपने साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ठहरे। तो उस वक्त रात की तारीकी में जो ख़ातून खाना लेकर जाती थी, वो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वो ये समझती थी कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इनकी इस्लाम की हिमायत और नुसरत के लिए